اے لڑکی، ادھر آؤ۔ ارشمان کی پکار پر انا تیزی سے پلٹی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کی طرف بڑھی۔ وہ قریب پہنچی تو ارشمان یک دم 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے کپڑے گیلے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر مٹی الگ لگی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ ڈپٹ کر بولا، انداز بڑا ہی سخت تھا۔ وہ کیا ہے نا صاحب، ارشاد کاکا کو بولا کہ پودے میں مٹی اور کھاد کا کام آج ہم کر دیتا ہے۔ تمہیں ہر کسی کے کام میں اتنی دلچسپی کیوں ہے مگر؟ وہ اسے ڈپٹ کر بولا، اب تم اس حلیے کے ساتھ اندر جاؤ گی؟ اس کی صاف ستھری طبیعت پر یہ بہت ہی گراں گزرا۔ ایک وہ بلا کی ڈھیر تھی، روز اسے فارغ کر دیتا اور وہ پھر اگلے دن اسے اسی گھر میں نظر آتی تھی۔ نہیں صاحب، پورا سوکھ جائے گا تو تب ہم جائے گا اندر، آپ فکر نہیں کرو۔ ہم کو پتہ ہے اندر ایرانی قالین ہے۔ مگر وہ اس کی کہی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ لاپرواہ، لاؤبالی اور بے نیاز لڑکی تھی، جسے عام لفظوں میں پھوڑ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ گڈ۔ وہ اس پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا، مگر اگلے 2 منٹ میں وہ آگ بگولا سا واپس ہوا۔ وہ جو اپنی بچت پر خوش ہوئی تھی، اسے یوں جارحانہ انداز میں آتے دیکھ انجان بنتی وہاں سے گزرنے لگی۔ یقیناً اس نے لان کی حالت دیکھ لی تھی۔ کدھر بھاگ رہی ہو تم؟ ادھر آؤ ذرا۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روک رہا تھا۔ جی صاحب، اس نے چہرے پر مسکینیت سجاتے ہوئے کہا۔ لان کی حالت کیسے ہوئی؟ لان کم تالاب زیادہ لگ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا وہی تھی جو آج کل اس گھر کے ہر بگڑے کام کی واحد ذمہ دار تھی۔ میں تو صرف پانی ڈال رہی تھی۔ سال بھر کا پانی ایک ساتھ ڈال دیا تم نے؟ سارا لان پوٹ سب پانی سے بھرا ہوا ہے، جاہل لڑکی۔ وہ اس پر برس رہا تھا اور وہ چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر اسے صاف کرواؤ۔ اور ادھر محترمہ، خبردار، آج کے بعد اس کام کو ہاتھ بھی لگایا۔ وہ اسے انگلی اٹھائے خبردار کر رہا تھا اور وہ سر ہلاتی معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے جانے لگی۔ وہ وہیں کھڑا تلخ نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہر کام میں نقص نکالتا ہے تمہارا صاحب۔ نہیں جی، تم ہر کام غلط کرتی ہو میڈم، سامنے کھڑی ہم عمر ملازمہ برا مناتے ہوئے بولی۔ صاحب کی عادت میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں، سب کچھ سمجھا چکی ہوں، پھر بھی تم سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے اناری گالوں پر رکھے سامنے لٹکے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کروں کلثوم، کام کرنے کی عادت جو نہیں ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ تم تو کہہ رہی تھی بچپن سے سب دیکھا ہے۔ ہاں تو دیکھا ہے نا، کیا تھوڑی ہے؟ کام تو بس ہمارا ماں کرتا تھا، اس کے ساتھ جاتا تھا بس۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کرتی بولی تو کلثوم نے سر ہلایا۔ چائے تو پلاؤ، اپنے ہاتھ کا مزیدار چائے۔ قسم سے کلثوم رانی، زندگی بھر چائے نہیں پیا، مگر جب سے تمہارا ہاتھ کا چائے پیا تب سے ہم تمہارے چائے کا عاشق ہے۔ قسم سے تم اپنا گھر والے کا دل پر ایسے راج کرے گا شان سے۔ ہائے تمہارے منہ میں گڑ گھی میری جان۔ وہ شرما کر دوپٹہ منہ میں دبا چکی تھی۔ تم نے شادی بنایا ہے کلثوم؟ شادی بناتے نہیں ہیں، کرتے ہیں میڈم۔ اور نہیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ وہ ہنس کر بولی۔ اس کی باتیں کلثوم کے پیٹ میں آئے دن بل دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی تو اتنا ہنستی کہ اس کے جبڑے میں درد شروع ہو جاتا۔ آنا، تم اتنی پیاری ہو، کس پر گئی ہو؟ اپنا امی پر گیا ہے۔ تمہارا لہجہ ایسا ہے مگر تم دکھنے میں پٹھان نہیں لگتی۔ تو کیا لگتا ہے؟ وہ لمبے چوڑے، موٹے موٹے اور بہت گورے چٹے ہوتے ہیں، عموماً کم کشش والے چہرے۔ بہت کم پٹھان دیکھے جو گورے ہونے کے ساتھ پیارے بھی ہوں، اور تم اتنی زیادہ گوری نہیں ہو مگر بہت خوبصورت ہو۔ وہ اس کے نازک تیکھے نین نقوش کو رشک سے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ ہمارا ماں پنجاب سے تھا اور عیسائی تھا سمرن، بعد میں اسلام قبول کیا اور سمرا بن گیا۔ ہمارا شکل ان سے ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے تمہاری خوبصورتی کا راز؟ وہ ہنس کر بولی۔ ہاں، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، جا کے چائے بناؤ، ساتھ میں کچھ چٹپٹا۔ حکم اور فرمائش تو ایسے کرتی ہو جیسے میڈم یہاں ملازمہ نہیں ملکہ ہو۔ وہ بڑبڑائی اور اسے گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ دانت نکالے اسے گھور رہی تھی۔ انا ڈھٹائی سے مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ آفس میں بیٹھا کسی فائل کو دیکھ رہا تھا جب حوریہ اندر آئی۔ وہ اس کی پرسنل اسسٹنٹ تھی اور کافی حد تک بے تکلف بھی۔ ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟
آئی ایم گڈ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ کل کی پارٹی میں بہت مزہ آیا ہے نا؟ ہاں، سب بہت اچھا تھا۔ مگر وہ لڑکی کون تھی؟ سب شال والی؟ حوریہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ کل بھی تم سے پوچھا تھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو، میں نے تو وہاں کسی سب شال والی کو نہیں دیکھا۔ وہ الجھ کر پوچھنے لگا۔ وہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے آپ کی طرف بھی اشارہ کیا اور پھر غائب ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی میں کہیں غائب ہو جائے؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ میرے گھر میں سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسے ہی نہیں گھس کر کسی کو دھمکا سکتا، اور پھر تم ایک نقاب پوش لڑکی کی بات کر رہی ہو جسے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ وہ اپنے دماغ سے اس لڑکی کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ فائلیں تیار ہیں جو آج میٹنگ میں پیش کرنی ہے؟ جی سر، بالکل تیار ہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی فائلیں اس کے سامنے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فائلیں واپس لیے باہر کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے وہ آتی دکھائی دی۔ سفید رنگ کے لمبے مگر سادے فراک میں، دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیے، وہ ہاتھ میں ٹفن پکڑی ہوئی تھی جو یقیناً ارشمان کا تھا۔ مگر وہ لڑکی کون تھی؟ حوریہ اس کی خوبصورتی دیکھ دل ہی دل میں عجیب احساس میں گھری تھی۔ وہ یقیناً بغیر میک اپ کی تھی، مگر پھر بھی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کون؟ میں انا ہوں، صاحب کا کھانا لائی ہوں۔ وہ سامنے کھڑی ماڈرن سی لڑکی کو دیکھ بے نیازی سے بولی، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے گھورنا جاری تھی۔ لاؤ، میں لے جاتی ہوں۔ اور تم ہو کون؟ غلام محمد کہاں ہے؟ آج وہ کھانا نہیں لائے؟ نہیں، ان کا بچہ بیمار تھا، ہم سوچا خود لے آتا ہے۔ مگر ہاتھ پیچھے کرو، تمہیں کیوں دے؟ ہم تو صاحب کو ہی دے گا۔ وہ اس کا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کرتی آگے بڑھنے لگی۔ میں نے کہا نا میں دے دوں گی، سر میٹنگ میں ہے۔ تو کیا ہوا، ہم انتظار کر لے گی، مگر تمہیں کیسے دے دے؟ کیا خبر تم ہی کھا جاؤ؟ وہ آخر میں شرارت سے ہنس دی تو حوریہ کو پتنگے لگ گئے۔ آر یو سیریس؟ وہ غصیلے لہجے میں کہتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ انگریزی نہیں آتا ہم کو، میڈم اردو میں بات کرو۔ میں کیوں کھاؤں گی سر کا لنچ؟ مجھے معلوم ہے وہ اسپیشل ڈائٹ پر ہیں اور گھر کا کھانا کھاتے ہیں۔ ہم کیا کریں اگر تمہیں پتہ ہے؟ ہم تو ان کا ہی ہاتھ میں دے گا۔ ریڈیکولس۔ وہ ہڑبڑا کر آگے بڑھ گئی تو انا نے گردن گھما کر پرتپش نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ پڑھایا میم صاحب کا بچی۔ وہ سر جھٹک کر وہیں بینچ پر بیٹھ گئی اور میٹنگ ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی، جبکہ کوئی میٹنگ نہیں چل رہی تھی۔ تم اتنی دیر سے یہاں ہو تو لنچ لے کر کیوں نہیں آئی اندر؟ وہ دانت پیسے اس پر غرایا۔ صاحب، لوگوں کے سامنے مجھ پر دانت نہیں گھسیٹو۔ وہ بدک کر اسے گھورنے لگی اور ارشمان کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ کوئی نہیں سن رہا اتنی دور سے۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کا ٹفن لیے اس کے پیچھے اس کے آفس تک آئی۔ ہم تو 1 گھنٹے سے باہر بیٹھا ہے، وہ آپ کا دم چھل، میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کا سیکرٹری بولا کہ آپ میٹنگ میں ہیں۔ کیسی میٹنگ؟ میں کسی میٹنگ میں نہیں تھا۔ اور غلام رسول کہاں ہے؟ اس کا بیٹی بیمار ہے، اچانک دورہ پڑا، اس کو بولا تمہارا حصے کا کام آج کرے گا، تم جاؤ اپنا بیٹی سنبھالو، کھانا بھی ہم ہی 1 منٹ، تم نے بنایا؟ وہ ٹفن کھولتے کھولتے رکا، تیوری چڑھ گئی۔ ہاں نا، کون سا مشکل ہے، انڈا ابالنا، سبزی ابالنا، فروٹ کاٹنا اور خشک میوہ ڈال کر ٹفن تیار۔ وہ اس کی سنتے ہوئے ٹفن کھول چکا تھا۔ سبزیاں آدھ گلی تھیں، پھلوں کو ایسے کاٹا گیا تھا کہ کچھ پر چھلکے موجود تھے، کچھ بہت بڑے، کچھ بہت زیادہ چھوٹے، اور انڈے کا زاویہ ایسا تھا کہ ارشمان کا دل چاہا اٹھا کر اس کے منہ پر ہی دے مارے۔ تمہیں معلوم ہے لڑکی، تم مجھ سے جو تنخواہ لے رہی ہو وہ تم پر حرام ہے۔ وہ برس پڑا۔ توبہ توبہ، دن رات محنت کرتا ہے ہم صاحب، یہ محنت ہے؟ اس نے انڈا اٹھا کر اسے دکھایا جس پر جگہ جگہ چھلکے ہنوز موجود تھے، اور اس کی ساکت کراچی کی کسی سڑک جیسی کہیں اس سے ابھری کہیں سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ انڈا میں اپنے کتے کو بھی نہ دوں، اور یہ سبزیاں، یہ کچی ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے پھٹک کر بولا، اور یہ پھل، میں یہ سب نہیں کھا سکتا۔ باہر تھوڑا آگے چنا چاٹ والا ہے، آپ، وہ جیسے شرمندگی سے بولی، شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ اینڈ یو آر فائر۔ آپ مجھے کیوں کہہ رہا ہے صاحب؟ وہ منہ لٹکائے بولی تو اسے خون آشام نگاہوں سے گھورتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ میڈم اناڑی، آپ نوکری سے فارغ ہیں۔
اتنی جلدی؟ ابھی ہم کہاں جائے گا صاحب، ہمیں مت نکالو۔ وہ فوراً منتوں پر اتر آئی تھی۔ ہمارا چھوٹا چھوٹا بہن بھائی ہے، بچوں جیسا ہمارا مطلب۔ وہ وضاحتیں دیتی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ارشمان منہ بنائے اسے گھورتا رہا، پھر ہاتھ جھلا کر بولا، فی الحال تو یہاں سے نکلو، جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا سر پھاڑ لوں۔ وہ اسے جھڑک کر بولا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شکر، نوکری تو بچا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی اب پرسکون سی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر وہ گھر کی سب سے قیمتی گاڑی زبردستی ڈرائیور سے لڑ کر باہر نکلوا کر لائی تھی کہ اسے اسی گاڑی میں صاحب کے دفتر لے کر چلو۔ اب پھر گاڑی میں، اور اسی شام کو ارشمان اپنی قیمتی اور پسندیدہ ترین گاڑی کا اڑا ہوا بمپر دیکھ صدمے میں رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ گاڑی کو ہوا کیا ہے۔ اسے تو وہ کسی خاص موقع پر ہی استعمال میں لاتا ہے۔ اس نے شکور کو بلایا تو شکور شرمندہ سا کھڑا تھا، سر جھکائے، پریشان اور خوفزدہ۔ اس گاڑی کو کیا ہوا؟ اسے کس نے چلایا؟ میں نے نکالی تھی صاحب، وہ منمنایا۔ لیکن کیوں؟ کس نے کہا تھا؟ وہ ایک دم بھپر کر بولا، کسی نے نہیں صاحب، ہم آپ کو بتاتا ہے۔ ایک تو آپ کا گیراج میں بلی نے پیشاب کیا تھا، دوسرا سارا گیراج گاڑیوں سے بھرا ہے۔ ہم نے سوچا۔ ارشمان سینے پر ہاتھ باندھے غصیلی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا، اور اصل مجرم کو خود زبان کھولتے دیکھ اس کا غصہ 100 گنا بڑھ چکا تھا۔ ہم نے سوچا کہ گیراج دھو لیتا ہے، اس گاڑی کو اوپر بھی بلی غلاظت کر گئی تھی، اب ادھر دھلواتا تو سارا جگہ پلید ہوتا۔ آپ کا عادت ہم سمجھ گیا ہے نا کہ آپ کو ستھرائی چاہیے، تبھی ہم اسے باہر بھجوایا۔ شکور کو بولا دھو ڈالو۔ ابھی بیچارہ شکور دھو ہی رہا تھا کہ سامنے سے گاڑی آ کر ٹھوک گئی۔ گیراج دیکھا ہے تم نے؟ ہاں دیکھا ہے صاحب، ادھر ہی ہے پیچھے۔ کتنی کھڑکیاں یا روشن دانیاں ہیں اس میں؟ وہ ہم دھیان نہیں دیا، 2 روشن دانی۔ شٹ اپ! وہ غرایا تو وہ ایک دم پیچھے کو سرکی۔ گیراج چاروں طرف سے بند ہے، جب تک میں گیٹ نہ کھلے اندر ایک مکھی نہیں گھس سکتی۔ اور تم کہہ رہی ہو بلی گھس گئی؟ وہ اس پر دھاڑ رہا تھا۔ صاحب میں بتاتا ہوں صاحب، اس نے مجھے کہا کہ صاحب نے یہ گاڑی منگوائی ہے، اور پھر وہاں سے صاحب کہیں آئے تو یہ اندر ٹفن لے کر چلی گئی۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، واپس بھی صاحب نے کہا ہے واپس چلے جاؤ، جہاں جانا تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ اور چابی کس نے دی تمہیں؟ چابی بھی یہی لائی۔ وہ لب بھینچے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ چابی کہاں سے لی تم نے؟ وہ خطرناک انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ یک دم سہم گئی۔ چابی سامنے ہی پڑی تھی، تو ہم سمجھا آپ اپنا پسندیدہ گاڑی لے جانا بھول گئے تو۔ بکواس بند کرو اپنی، جاہل اور بدتمیز لڑکی! وہ اس پر بری طرح چلایا تو وہ یک دم سہم کر پیچھے کھسکی۔ تم دن بدن حد سے بڑھ رہی ہو، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکلو۔ لیکن کہاں جاؤں گی صاحب؟ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا اس بے وقوف کی باتوں میں آؤ؟ معافی چاہتا ہوں صاحب، آپ ہمارا تنخواہ سے نقصان پورا کر لو صاحب، تمہاری پورے سال کی تنخواہ بھی پوری لگے گی اس پر۔ وہ اسے جھڑک کر بولا، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ کوئی بات نہیں صاحب، پورا سال کا تنخواہ نہیں چاہیے، بس تم یہاں سے نکلو۔ آج کے بعد مجھے نظر نہ آنا، جہاں سے آئے ہو وہاں سے واپس چلی جاؤ، تمہارا یہاں رہنا بیکار ہے۔ وہ اسے پرتپش نگاہوں سے گھورتا اندر چلا گیا تھا، اور وہ وہیں کھڑی ناخن چبا رہی تھی۔ اف، اب کیا کرے گی ناہرا؟ وہ بڑبڑائی۔ نانا صاحب، وہ ہم کو کام سے نکال دیا۔ وہ قریبی پارک میں فون کان سے لگائے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تو پھر اب ایسا کرو، واپس آ جاؤ۔ کیسے آ جائے ہم؟ ابھی ہم کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ ہم سے شادی کیوں نہیں بناتا ہے یہ۔ اناہرا، کیوں پیچھے پڑی ہو بیٹا؟ تمہارے باقی کے خاندان نے کون سا تمہیں پوچھا ہے جو وہ پوچھے گا؟ اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی منکوہا۔ کیا بات کرتا ہے نانا صاحب، ہم 11 کا تھا، ہم کو یاد ہے۔ وہ تو 16 کا تھا، اس کو کیوں نہیں یاد ہوگا کہ اس کا نکاح ہوا تھا؟ یہ ساری باتیں چھوڑو اور ٹرین میں بیٹھ کر پنجاب آ جاؤ۔ ہم نہیں آئے گا نانا صاحب، میں تمہارے لیے ایک اچھا لڑکا ڈھونڈ، مگر ہم شادی شدہ ہیں نانا۔ کسی کو کیا پتا کہ 11 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہی ہوگی۔ کیوں نہیں رہا ہوگا نانا صاحب؟ ہم تو اپنا حق لے گا، بھلے شادی نہ رکھے مگر ہمارا حق تو دے، اور حق مہر الگ لے گا۔
وہ سب اس کے باپ کا کمایا ہوا ہے انارا۔ ہاں تو کون سا سارا مانگ رہا ہے نانا صاحب؟ اس کا باپ کے پاس جو ہمارا حصہ تھا وہ تو ہمیں دے۔ انم اور عفان کا زندگی بنانا ہے، اچھا تعلیم دینا ہے۔ ہم تو 10 جماعت سے آگے نہیں گیا، ان کو بھیجے گا نا نانا صاحب؟ ہم کو بار بار واپس بلا کے کمزور کیوں کرتا ہے؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ اچھا میری لاڈلی، جیسا دل میں آئے کرو، دل سے نہیں دماغ سے کام لینا ہے نانا۔ آپ بتاؤ ہم کیا کریں؟ معافی مانگو اور تھوڑا خیال رکھو۔ تم اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی، اور تمہیں کبھی کسی چیز کا ہرس بھی نہیں تھا، پھر کیوں آنا؟ جب دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے نانا۔ وہاں چھوٹا سا گھر، تھوڑے سے کام جو بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہر چیز مشین ہے جو ہم سے کبھی ٹھیک نہیں چلتا۔ ہاں مگر ہم کو گاڑی نکالنے پر افسوس ضرور ہے، بہت مہنگا گاڑی تھا۔ تو جا کر معافی مانگو اور آئندہ خیال کرنا۔ جی نانا صاحب۔ وہ اپنے نانا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا باپ گلگتی تھا اور ماں پنجابن، اوپر سے عیسائی بھی۔ شادی کے لیے مسلمان ہوئی اور پنجاب چھوڑ کر گلگت آ بسی، جہاں زندگی مکمل طور پر مختلف تھی۔ لیکن سمرا اپنی زندگی بہت صبر اور شکر سے گزاری۔ اس کا شوہر زمیندار گھرانے سے تھا، اپنی زمینیں تھیں جہاں کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ 2 بھائی تھے، ایک بھائی روزگار کے سلسلے میں کراچی میں مقیم تھا، جبکہ شمع کا شوہر شاہزیب یہی گلگت میں رہتا تھا اور زمینیں سنبھالتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد کاروبار پر نقصان میں اس نے بھائی سے زمین فروخت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس طرف زمینیں اتنی مہنگی نہ تھیں اور اسے کاروبار دوبارہ سنبھالنے کے لیے زیادہ پیسہ درکار تھا۔ اس کے لیے شاہزیب نے اپنے حصے کی زمین بھی اسے بیچ کر دے دی کہ جب کاروبار سنبھل جائے تو لوٹا دینا۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہزیب کسی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد کمرہ نے ریوڑ چڑھا کر گھر کے ساتھ لگی چھوٹی سی زمین پر سبزیاں اور دیگر چیزیں کاشت کر کے اپنے 3 بچوں کا پیٹ پالا۔ اس وقت انہارا کی دادی بھی زندہ تھی اور ان کے فیصلے پر انہارا کا نکاح 10 سال کی عمر میں ارشمان سے کر دیا گیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نکاح صرف ایک زبانی کلامی قصے تک ہی محدود رہ گیا تھا۔ انہارا 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی جب اس کی ماں بھی دنیا چھوڑ گئی، اور کچھ مہینوں بعد دادی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہر سال سردیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آنے والے تایا اور تائی نے اس سال پلٹ کر خبر بھی نہ لی، اور بچے سمرا کے والد کے ساتھ پنجاب چلے گئے۔ اب آئی گھر کو تالا لگ گیا۔ اسی دوران انہارا کی ملاقات فضا سے ہوئی۔ ہیں؟ کیا تم ابھی تک ارشمان کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ بیٹھی ہو کا مطلب؟ ہم اپنے شوہر کا انتظار نہیں کرے گا تو کس کا کرے گا؟ وہ سادگی سے بولی تھی۔ فضا ارشمان کی خالہ زاد تھی جو کئی دفعہ اپنی ماں اور خالہ خالو کے ساتھ گلگت ان کے گھر سردیوں کی چھٹیوں میں رہنے آیا کرتے تھے۔ وہیں پر فضا سے اس کی ہلکی پھلکی دوستی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ کتنی پرانی سوچ کی ہو تم۔ وہ ارشمان ہے انہارا، کسی یاد میں اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ یاد تو ہوگا مگر یہ بات اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں ایسی باتیں دقیانوسی سمجھی جاتی ہیں۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ارشمان تو کچھ وقت تک میرا بوائے فرینڈ بھی تھا اور اب بھی مجھ میں دلچسپی ہے اسے، مگر میں فی الحال پڑھائی پر توجہ دے رہی ہوں۔ ہم نے کافی پارٹیز کی ہیں، ٹرپس پر گئے ہیں اور کافی زیادہ قریبی تعلق میں رہے ہیں۔ اس کے لیے نکاح کی اہمیت نہیں ہے، اپنی محبت کا اظہار وہ ایسے ہی کر چکا ہے میرے ساتھ۔ وہ بے یقینی اور صدمے سے فضا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم ٹھیک ہی سمجھ رہی ہو، وہ مسکرائی۔ اور کو ایجوکیشن میں لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں اور دوستی تو ہونا عام بات ہے، اکثر دوستیاں حد سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر مجھے تمہارا خیال بھی آتا ہے تو سوچتی ہوں ارشمان کیسے تمہارے ساتھ گزارا کرے گا۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ اسے کہا بھی کہ انہارا کا تو کچھ سوچو تم، اور اس نے صاف منع کر دیا کہ میں کیوں سوچوں، میں نے کون سا اپنی پسند سے نکاح کیا تھا۔ لو بھائی، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں سمجھا، پھر تو مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ لیکن تم دل چھوٹا مت کرو، ان لڑکوں کی تو عادت ہوتی ہے، اور تم کو نہیں پیار ہی ہو تمہیں تو تم جیسا کوئی مل ہی جائے گا۔ انہارا نے اس کی مزید کوئی بات نہیں سنی تھی، وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ آگے نانا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی وہ لڑکی؟ کچھ نہیں نانا۔ وہ بات ٹال گئی تھی اور اب اس کے دل میں بس یہی خیال تھا کہ کسی طرح وہ اس کے دل کی بات جان سکے کہ واقعی ارشمان بدل گیا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بڑھتا گیا کہ کیا واقعی وہ اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی اسٹڈی میں کھڑی تھی اور اندر جانے کی ہمت مجتمع نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لب چباتی رہی جبکہ اندر اس کی فائلیں سمیٹنے کی آواز آتی رہی۔ پھر دفعتاً اس کا فون بجا۔
اور اس کی آواز آئی، کیسی ہو؟ آنٹی کیسی ہیں اب؟ اس کی آواز پر انا کے کان کھڑے ہوئے اور دل دھڑک اٹھا۔ وہ خاموشی سے چند قدم آگے آئی اور بک ریک کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ او، فکر مت کرو، سب اچھا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہیں آرام کی ضرورت ہے اور تم خود بھی ریسٹ کرو، کل آف کر لینا۔ اتنا فکر کس چڑیل کا کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی اور غصے سے پیچھے رکھی کتاب کو مکہ مارا، پھر جلدی خود پر قابو پاتے سیدھی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، کسی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے سامنے کیا۔ وہ بے دھیانی میں اس کے اوپر کسی آفتاب کی مانند نازل ہوئی۔ آہ! وہ چیخی اور آپ؟ تم ادھر کیا کر رہی ہو واپس؟ وہ اس کو پیچھے دھکیلتا بولا۔ پیچھے کتابوں کے ڈبے سے ٹکرا کر وہ پیچھے گرتی، اس سے قبل ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے سہارا دیے گرنے سے روک چکا تھا۔ معافی مانگنے آیا تھا۔ کہاں جائے گا صاحب، ہمارا گاؤں بہت دور ہے۔ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے بولی۔ معافی مانگنے آئی تھی یا جاسوسی کرنے؟ آپ کا جاسوسی کیوں کرے گا صاحب؟ آپ کون سا چرس بیچتا ہے؟ واٹ دا ہیل! وہ اس کی بات پر مدمزہ ہوا۔ آپ کے ڈر سے چھپا ہوا تھا، ہمت نہیں ہو رہا تھا سامنے آنے کا، وہ سر جھکاتے بولی۔ وہ اسے کڑی نگاہوں سے گھورتا رہا اور بس گھورتا ہی رہا۔ صاحب ایسے مت دیکھو، معاف کر دو، وہ دل ہی دل میں گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی، اور وہ گہری سانس لے کر بولا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، مگر تمہیں میں اپنے آس پاس دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ کا سامنے بھی نہیں آئے گا، بس کو نوکری سے مت نکالو صاحب۔ تم آئی کدھر سے ہو؟ میرا مطلب گاؤں کون سا ہے تمہارا؟ پنجاب سے نہیں آیا صاحب، وہ یک دم گڑبڑائی، جس پر ارشمان نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ ہمارا گاؤں نوشکی میں ہے۔ اور نوشکی کہاں ہے؟ وہ پشاور میں ہے نا صاحب؟ اچھا، اس نے ایک آئی برو اچکا کر سوال کیا تو وہ تیزی سے اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ اور تمہارا پورا نام؟ انفال، اس نے تیزی سے بولا۔ کیا اپنا نام بھی بھول جاتی ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا بہت غور سے۔ نہیں تو کیسے بھوکے گا اپنا نام صاحب؟ وہ مسکرائی تھی۔ تمہارے بہن بھائیوں کے کیا نام ہے؟ سدرا، سمد۔ وہ سر ہلا رہا تھا، ساتھ میں وہ بھی تائیدی انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ اور تم اس دن کیا پوچھ رہی تھی کہ میں نے شادی بنایا ہے یا نہیں؟ وہ تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا صاحب، وہ کھسیا کر ہنسی تھی۔ یہاں سے ایک ملازمہ اپنی بہن کی شادی میں گاؤں جا رہی ہے، دوسری پر بوجھ نہ پڑے اس لیے کچھ دن کے لیے تم رک سکتی ہو، اور یہ کچھ دن تمہارے لیے ٹیسٹ ہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ کی تو پھر میرے کچھ کہے بغیر یہاں سے نکل جانا۔ وہ اسے شہادت کی انگلی دکھائے خبردار کر رہا تھا۔ وہ فوراً سر ہلاتی مسکرائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب، ناؤ گو، وہ باہر کی طرف اشارہ کر کے بولا تو وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ ارشمان کچھ ڈھونڈنے لگا دراز کی فائلوں میں، یہاں سے وہاں، کبھی کسی کتاب کے پیچھے تو کبھی کسی دراز میں۔ کافی دیر درازے کھنگالنے رہنے کے بعد اسے وہ لفافہ مل گیا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ لفافہ کھولا اور ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ ہائے اللہ، یہ روئی تو جل گیا۔ وہ توے پر ٹیڑھی جلی روٹی کو دیکھ کر گھبرا کر اپنے ناخن کترنے لگی، پھر کچھ سوچتے اس روٹی پر بھر کر جیم لگا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ارشمان شاہ کے سامنے رکھ دیا۔ روٹی پر لگا جیم دیکھ وہ عجیب منہ بناتا اسے دیکھنے لگا۔ احمد لڑکی، میں نے کب کہا تھا مجھے جیم کھانا ہے روٹی کے ساتھ؟ وہ سوچا آپ کچھ مت سوچا کرو تم پلیز، اب جاؤ دوسری روٹی لاؤ جلدی۔ ارشمان غصے سے بولا تو وہ فوراً واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ واپس کچن میں آئی، دوسری روٹی بھی جل گئی، مگر دوسری، تیسری اور چوتھی روٹی بھی جلی تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اف، یہ روٹی بنانا کتنا مشکل ہے، کو تو بس نان بنانا آتا ہے، اب کیا کرے؟ کافی دیر گزر گئی اور وہ وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ جب ارشمان کچن میں آیا تو اسے روتا دیکھ حیران رہ گیا۔ تم پاگل ہو لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ ارشمان کے پوچھنے پر وہ اور زور سے رونے لگی۔ کھانا بنانا نہیں آتا تو کوئی دوسرا کام کرو، پر کام سے نہ نکالو صاحب، وہ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے بولی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ اسے پہلی دفعہ روتا دیکھ رہا تھا اور یہ عجیب ترین احساس تھا۔ پتہ نہیں صاحب، مگر کو بہت رونا آ رہا ہے،
وہ اور پھپک پھپک کر رو دی۔ پلیز اسٹاپ، رونا بند کرو۔ اس کے کہنے پر وہ رونا بند کر چکی تھی، مگر سسکیاں ہنوز جاری تھیں۔ ارشمان اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی تاثرات میں پتھریلا پن اتر آیا، آنکھوں میں سرد تاثرات ابھرے اور وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی اور بار بار شکنیں ٹھیک کرتی، استری پھیرتی اور پھر دوبارہ دیکھتی تو وہی شکنیں دوبارہ دکھائی دیتی۔ کافی دیر استری کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد وہ باہر آئی، ارشمان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑی بی جو یہاں کی بہت پرانی اور بزرگ ملازمہ تھی، اس کی ہدایت پر وہ یہ کپڑے استری کر کے اس کے کمرے میں رکھنے جا رہی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے وہ حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا کمرہ! وہ بڑبڑائی۔ وہ کپڑے پلنگ پر رکھتی وہیں گھوم گھوم کر کمرے کا ایک ایک کونا بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ان قیمتی آرائش دیکھ کر خیرہ ہو رہی تھیں۔ کمرہ ایسا ہے تو باتھ روم کیسا ہوگا؟ وہ یوں ہی شوق میں دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں روشنی سے چندھیا گئیں۔ سامنے شیشے کی الماریوں میں قیمتی ملبوسات ٹنگے تھے۔ وہ تو ایک اور کمرہ تھا۔ وہ مزید حیران ہوئی اور الماریوں کو ہاتھ لگاتی ان کے پاس گھومتی ایک اور گیٹ کے پاس پہنچی۔ ابھی اس نے گیٹ کا ہینڈل گھمایا ہی تھا جب اندر سے کسی نے گیٹ کھولا اور وہ تیزی سے ڈر کر ایک طرف شیشے کے پاس چھپی۔ ارشمان کسی کی موجودگی محسوس کرتا ٹاول ایک طرف پھینکتا اس جانب آیا اور اسے آنکھیں بند کیے چھپا دیکھ حیران رہ گیا۔ وہ اسے پل پل نئے طریقے سے حیران کرتی تھی۔ ہے یو! وہ اس کا بازو پکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش میں اسے اپنے بالکل سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ وہ ہنوز سختی سے آنکھیں بند کیے خوف سے کانپ رہی تھی۔ اللہ کا قسم، چوری نہیں کر رہا تھا۔ پھر کیا کر رہی تھی تم ادھر؟ وہ اس کی بند آنکھوں اور لرزتی پلکوں کو گھورتا سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے پہلی دفعہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا خمدار بدن سلک کی قمیض میں سے لشکارے مار رہا تھا۔ ارشمان نے بمشکل اپنی نگاہوں کو بھٹکنے سے بچا رکھا تھا۔ تو آپ کا کپڑا رکھنے آیا تھا۔ وہ آہستگی سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھتی ایک دم زور سے چیخ مارتی خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا بھیگا بدن سے مس ہوتے ہاتھوں کو پیچھے کرتی وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور سر پکڑ کر آنکھیں چھپائے پھر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کی تپش میں اضافہ ہوا۔ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جیسے کہ تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے کپڑا نہیں پہنا ہے صاحب۔ تم نے تو پہنا ہے نا میڈم ستی ساوتری؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اور یہ میرا کمرہ ہے، یہاں میں کپڑے پہن کر گھوموں یا بغیر کپڑوں کے؟ کسی ملازمہ کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرے کمرے میں گھس کر مٹر گشتی کرے۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ اب اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ برے موڈ سے کہتا خود بھی ڈریسنگ روم سے نکل چکا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے اٹھتی اس کے پیچھے نکلی اور تیزی سے باہر نکلنے لگی جب اس کی سخت پکار پر اسے اپنا سانس پھر رکتا محسوس ہوا۔ یہ کپڑے کس نے پریس کیے ہیں؟ کیا ہے صاحب، سمجھ گیا تھا۔ اتنی بہترین استری کی ہوئی شرٹ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور وہ کھسیا گئی۔ آج کے بعد میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگانا۔ پھر غصے سے اسے جھڑکتے وہ باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ جو سمجھی اب نوکری سے نکلنے کا اندیا دے گا، یہ جملہ نہ سننے پر حیرانی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ جاؤ۔ اس کے حکم پر وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑی۔ آج صاحب نے پہلی دفعہ ہم کو نوکری سے نہیں نکالا۔ مطلب؟ بڑی بی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے نا بڑی بی، کو صاحب روز کام سے نکالتا ہے۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان کو بولتا ہے کو نہیں نکالو۔ آج وہ کو نہیں بولا۔ ان کو بھی پتہ لگ گیا پتر کہ تیرے ساتھ سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب آسیب کی طرح اس گھر سے چمٹ گئی ہے، نکلے گی نہیں۔ مگر میری ایک بات یاد رکھ انا، تو تنخواہ اپنی حلال نہیں کر رہی۔ کیسی تنخواہ؟ کہاں کا تنخواہ حلال کرے بڑی بی، سب کچھ ہمارا ہے۔ وہ ناک چڑھاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بڑی بی اس کی پشت کو عجیب نظروں سے گھورتی رہ گئی۔ اسے اللہ ہدایت دے، وہ بڑبڑا کر سر جھٹک گئی تھی۔ وہ دونوں اسٹڈی میں موجود کسی کام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور باہر انا جلے پیر کی بلی بنی یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ اس نے سامنے لگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 10 منٹ پہلے وہ پانی کا پوچھ چکی تھی، اب دوبارہ چائے کا پوچھنے کے بہانے اندر جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے گیٹ نہ بجایا اور اندر داخل ہوئی۔ آہستگی سے چلتی آئی تاکہ ان کی گفتگو بھی سن سکے، مگر وہ بہت دھیما بول رہے تھے۔ وہ ناچار سامنے آئی، چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ صاحب چائے لاؤں؟
ارشمان نے اسے دیکھ کر ایک آئی برو اچکائی اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ چہرے پر سوچ کا سایہ اترا۔ حوریہ بھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک تلخ اور گھورتی ہوئی نگاہ حوریہ پر ڈالی۔ بات سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ انا، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کیا تم اس دن پارٹی میں تھی؟ ہاں تھی گھر کا پارٹی میں گھر کا لوگ نہیں ہوگا کیا میڈم؟ ارشمان اسے گھورتا رہا۔ کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے تم نے؟ سبز رنگ کا کپڑا پہنا تھا۔ کیا آپ کو پسند آیا تھا میڈم؟ وہ مسکرائی اور شوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے چہرہ ڈھک رکھا تھا اور مجھے دھمکی دی تھی اشارے سے۔ انا اس کی بات پر کھلکھلائی، پھر ارشمان کے سختی سے کھنکارنے پر کھسیا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا ہے نا میڈم، تو سب کو چھیڑ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ ایسے غیر آدمیوں کے ساتھ کھڑا کھی کر رہا تھا۔ یہ تو آپ کا گھر والا کے ساتھ بے وفائی نہیں؟ واٹ؟ آئی ایم ناٹ میرڈ۔ او، ناٹ میرڈ؟ ناٹ میرڈ؟ اتنا عمر ہو گیا ہے میڈم، ابھی تک شادی نہیں بنایا؟ تمہیں سب کی شادیوں کی اتنی فکر کیوں ہے نا؟ وہ کیا ہے نا صاحب، ہمارا بچپن میں ہو گیا تھا ایک بے وفا کا ساتھ، تو اب ہم کو فکر رہتا ہے۔ فکر کیا، جلن رہتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے جانے لگی، پھر رک کر اسے دیکھا۔ وہ تو آپ بتایا ہی نہیں کہ چائے بنائے کہ نہیں؟ ارشمان جو اسے بڑی گہری پرتپش نگاہوں سے گھور رہا تھا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اوہ، شکر تم نے بتا دیا کہ تم بنانے والی ہو، میں تو بنوانے ہی لگا تھا۔ نہیں شکریہ، اب ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ ہمارا ہاتھ کا چائے کسی کو نصیب ہوتا ہے صاحب۔ جاتے جاتے وہ بولی۔ شکر ہے وہ بد نصیب میں نہیں ہوں ابھی تک۔ وہ بڑبڑایا اور سر جھٹکا۔ وائی شی از لائک دس؟ وہ ہنس دیا اور پھر ہاتھ جھلایا۔ ایکچولی آئی ڈونٹ نو۔ اسے نکال کیوں نہیں دیتے کام سے؟ وہ دل ہی دل میں اس کا حسین چہرہ لاتے بے وجہ غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ کتنی دفعہ نکال چکا ہوں، مگر لگتا ہے اس نے قسم کھائی ہے یہاں سے نہ جانے کی۔ تو کیا وہ پھر آ جاتی ہے زبردستی؟ وہ حیران ہوئی۔ زبردستی نہیں، بے چارگی سے۔ چلو تم وہ فائل مجھے دو، جلدی کام ختم کرنا ہے۔ وہ کام کی بات پر آتے اور فائلیں دیکھنے لگا۔ میرے مہمانوں کے سامنے اتنا بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی دفعہ کہا ہے ملازمہ ہو ملازمہ بن کر رہو، اور تم میری پارٹیز میں لوگوں کو ہراس کرتی ہو، جج کرتی ہو۔ تم خود کیا ہو؟ کیا بہت نیک اور پاک ہو؟ ہاں ہم نیک اور پاک ایسے ہی بول رہا تھا، ورنہ ہم کو کیا کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو، باتیں کرے، ناچے یا گائے؟ وہ اس کے تند لہجے پر پرشکوہ انداز میں بولی۔ تمہیں کس شروعات تو وہ کیا تھا، تو نہیں۔ اسے دھمکایا کس نے تھا؟ دھمکایا نہیں تھا، وہ بڑبڑائی۔ اسے اچانک ہی وہ پارٹی یاد آئی، وہ رات جب گھر کا پچھلا لان مہمانوں سے بھرا تھا اور وہ بہانے سے جا کر وہاں کے رنگین نظارے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی پارٹی تھی جہاں مرد و زن ساتھ ملے ناچ گانے میں مگن، قسم قسم کے مشروب پی رہے تھے۔ مگر جو منظر اسے کھلا وہ حوریہ کا ارشمان کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی آفر کا تھا۔ وہ جو ابھی دیکھ ہی رہی تھی، ارشمان کے حوریہ کا ہاتھ تھامنے پر جل کر بھسم ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر جلن بہت زیادہ تھی۔ ایک 15 سال کی عمر میں ہوا نکاح کسی کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہوگا؟ اور کیوں؟ اندر سے آواز آئی، مگر جلن ہنوز برقرار رہی۔ نکاح جس عمر جن حالات میں ہی صحیح ہوا تو تھا، اور چاہ کر بھی تو وہ اس حصے کو زندگی سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ دونوں ڈانس کر رہے تھے اور اس کی نگاہ ارشمان پر جمی رہی۔ اسے تو اس کا مقدر بننا ہے، وہ تو اس کا ہے۔ اسے وہ لڑکی حوریہ ارشمان کے ساتھ کھڑی ذرا اچھی نہ لگ رہی تھی۔ کہاں ارشمان اور کہاں وہ؟ ارشمان کو تو صرف اس کے ساتھ جچنا تھا، وہ صرف اسی کے ساتھ جچے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے تنہا دکھائی دی تو اس نے اشاروں میں کئی دھمکیاں دے ڈالیں اور پھر غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غلطہ تھی جب ارشمان نے اس کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تم پارٹی والے دن کس خوشی میں بیک یارڈ کی طرف آئی تھی؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ اس گھر میں ہونے والی دعوتیں مرد ملازم ہینڈل کرتے ہیں۔ ہینڈل کرنے تو نہیں آیا تھا، وہ چڑھ کر بولی۔ اس کے چڑچڑے انداز پر ارشمان بھونچکا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ خدا غیر عورت کا ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر ناچ سکتا ہے اور ایک پارٹی دیکھ نہیں سکتا؟ تم اپنا مقابلہ مجھ سے کر رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کیا خدا ہے؟ وہ دو بدو جواب دے رہی تھی۔ تمہیں میں ابھی کے ابھی؟ ہاں کر دو صاحب، کر دو فارغ۔ ویسا بھی آپ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟
وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھپک پھپک کر رو دی۔ ارشمان یکدم پریشان ہوا اور جھجک کر اس کے سامنے بیٹھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نہیں نکال رہا تمہیں نوکری سے، پلیز کام ڈاؤن۔ وہ ہنوز سسک کر روتی رہی۔ پھر کافی دیر بعد سر اٹھایا تو وہ یوں ہی کڑی اور پرتپش نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی گھورتے نگاہوں کی تاب نہ لاتی وہاں سے اٹھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ میں بہت جلد تمہارا حساب کر دوں گا، وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے دیکھتا بولا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اس کی گھورتے نگاہوں کی تاب نہ لاتی وہاں سے اٹھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ میں بہت جلد تمہارا حساب کر دوں گا، وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے دیکھتا بولا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ حیران اور الجھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ اس کی تصویر لیے اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ وہ اس کی نہیں تھی یا پھر اسی کی تھی؟ وہ یہاں کیوں چلی آئی تھی؟ کس مقصد سے آئی تھی؟ اگر اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو بتا کیوں نہیں رہی اور یوں چھپ کیوں رہی ہے؟ کیا وہ آزادی لینے آئی ہے اس رشتے سے جو کئی سال پہلے جوڑا گیا تھا؟ اگر ہاں تو کہتی کیوں نہیں؟ چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں؟ اور میں نے اسے آزاد کرنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ میں بھول کیوں گیا تھا کہ مجھ سے جڑا ایک نام ہے جسے خود سے الگ کرنا تھا؟ میں تو فیصلہ کر چکا تھا، پھر عمل کرنے میں اتنی دیر کیوں کہ اسے خود چل کر آنا پڑا؟ تبھی دروازہ بجا۔ کم ان، اس کی آواز سنتے کوئی اندر آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پھر وہی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ آپ کا نائٹ کافی کس نے بنائی ہے؟ میں نے نہیں بنایا ہے، فکر نہیں کریں، وہ آہستگی سے کہتی کافی رکھنے لگی۔ کل کا کپڑا ہم کو دے دیں جو آپ کو پہننا ہے، تم استری مت کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کرے گا، وہ تابع داری سے بولی۔ ارشمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ویسے میری ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر تمہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا تو تم یہاں نوکری کیوں کر رہی ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سوال کر رہا تھا۔ ہمیں تو آتا ہے صاحب، بس آپ لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے۔ اپنے گھر بھی تو ہم تھوڑا بہت کام کرتا تھا، مگر ادھر ہم جو بھی کرے سب کو غلط ہی لگتا ہے۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہاں سب کو تم سے دشمنی ہے؟ وہ ہنس دیا۔ ہم تو ایسا نہیں بولا، ہم جیسا سے کسی کو کیا دشمنی ہوگا؟ وہ سادگی سے بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کب تک یہ ناٹک کرنے کا ارادہ ہے محترمہ اناہرا خان؟ اس کی سرد آواز پر وہ یکدم بری طرح چونکی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سا ناٹک؟ ہمارا نام تو تمہارا انارا ہی ہے۔ وہ ایک طرف ہوتا ایک تصویر اس کی طرف پھینک کر بولا۔ اس نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی تو اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ مجھے بے وقوف بنا رہی تھی؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ کس مقصد سے؟ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹتی گئی۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا اور ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے اس کی طرف جھکا۔ معصومیت اور بے وقوفی کی آڑ میں کیا چھپا رہی ہو ہاں؟ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑے اس پر پھنکارا تھا۔ آپ کا پاس ہمارا تصویر کہاں سے آیا؟ یہ جہاں سے بھی آئی ہو، تمہیں جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، جلدی۔ وہ غرایا تھا۔ اس نے سہم کر آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ہم کو ڈراؤ نہیں صاحب۔ او ابھی بھی صاحب، میں تو تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ اس کی بات پر اس کا سرخ پڑتا چہرہ ارشمان کو ساکت کر گیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تو آنکھوں میں عجیب سا احساس ہلکورے لیتا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں میں محو ہوتا، اس نے خود کو روکتے سوالیہ انداز میں گردن کو خم دیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے میڈم اناہرا؟ وہ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ اتنی دور سے یہاں تم کس لیے آئی ہو؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ مقصد؟ وہ ہکلائی۔ ہاں مقصد ظاہر ہے، شہر فتح کرنے تو نہیں آئی ہو، یہاں میرے گھر میں اپنی شناخت چھپا کر کسی اور کا روپ دھارے تم کیا کر رہی تھی اناہرا؟ ٹیل می، کیا چاہتی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ بولو۔ اپنا حق لینے آئے ہیں ہم، وہ اسے پیچھے کرتے یکدم تیزی سے بولی اور وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں اناہرا کی ہر بات پر یہ بے یقینی سے پھیلی تھی۔ کیسا حق؟